دیکھتے ہیں کہ لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. جدید دور ہے، مختلف ٹیکنالوجی سامنے آ گئی ہے مایا خان، اور اس میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو اشتہارات دیکھتے ہیں، ایڈز دیکھتے ہیں، اس پر بھی ہم کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے ہمارے اس موٹاپے سے جان چھوٹ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے موٹاپے کو انہیلدینس سے زیادہ جوڑیں، کیونکہ موٹاپا ایک وقت میں آ کے بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس لیے کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہوگا تھوڑی دیر میں آپ ان سے خود سنیے گا کہ جب موٹاپا بیماری بن جاتا ہے تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو کھاتے بھائی، ہم تو کھاتے پیتے کھاتے. وہ اچھی بات نہیں ہے. کھانا زندگی نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں، اور جس طرح بتا رہے ہیں شاہزیب کے بہت سارے شارٹ کٹس بھی ہیں، بہت ساری ٹریٹمنٹس بھی ہیں جو کچھ اثر بھی کرتی ہیں، کچھ کامیاب بھی ہیں، کچھ ناکام بھی ہیں. ان سب کا جو بیسس بنتی ہے وہ آپ کی بیماری، جو آپ کی اوبیسٹی ہے، آپ کے ساتھ اوبیسٹی سے جڑی جو مزید آپ کے ہارمونل امبیلنسز ہیں، اندازہ نہیں کر سکتے جو اس طرح سے لوگ لیکن میں جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ کم وقت میں موٹاپے سے چھٹکارا پائیں، میرے خیال میں آج ہم اس پہ بات کریں کہ کیا یہ محفوظ ہے، اس کے نقصانات ہیں یا ایسے کوئی نقصانات نہیں ہے. اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. there is no shortcut. There always has to be a lifestyle modification. اگر ڈاکٹر ایک سرجن آپ کے لیے کچھ کر بھی دے گا، آپ اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو سرجن کیا کر لے گا؟ اب مجھے آپ بتائیں. میرا خیال ہے آج ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے، ہمارے ساتھ نن ادر دین جو ایک ایکسپرٹ بھی ہیں، سرجن ہیں، ان سے کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تنویر علی صاحب، جو کہ اسپیشلائز ہیں اس طرح کے حوالے سے، موٹاپے اینڈ سرجریز اینڈ جو لوگ کہتے ہیں شارٹ کٹس بھی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. سب سے پہلا سوال کہ یہ جو موٹاپا ہے، شاہ زیب اور میں کہہ رہے ہیں، تو موٹاپا بیماری بھی ہے؟ ہاں دیکھیں، میں اس چیز کو پہلے تو کریکٹ کر دوں کہ موٹاپا کچھ نہیں ہے سوائے بیماری کے. اچھا. اور یہ بیماری نہیں ہے، یہ وبا ہے، اس سینس میں کہ دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی 2 ارب لوگ اس مرض کا شکار ہے. اور یہ مرض جو ہے 3 گنا بڑھ چکا ہے 1975 سے. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ کنڈیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی کاسمیٹک ایشو نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے. اور اس بیماری کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی طبی عمر تک نہیں جی پاتا، آدمی کی زندگی کم ہو جاتی ہے. اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہے. پاکستان میں تقریباً جو نیشنل ڈائبٹیز سروے ہوا تھا اس کے حساب سے 4.5 کروڑ لوگ موٹاپے کا شکار ہیں. اور اگر اس چیز کے گمبھیر پن کو آپ دیکھنا چاہیں تو یہ سکے کا ایک رخ ہے. سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہر چوتھا پاکستانی ڈائبٹک ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ ڈائبٹیز کے 100 مریضوں کو جا کے ملیں تو ان میں سے 90% لوگوں کا وزن زیادہ ہوگا. تو یہ دونوں مل کر تقریباً دنیا میں ہر سال 50 لاکھ لوگ اس مرض کا شکار ہو کے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 50 لاکھ لوگ، آپ دیکھ لیں کووڈ کی اموات کتنی ہیں. ہر سال 50 لاکھ لوگ موٹاپے اور شوگر سے کا شکار ہو کے مر جاتے ہیں. تو اس کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نا موٹاپا ہے کیا، جسم کے اندر جو غیر ضروری نقصان دہ اضافی چربی جمع ہو جاتی ہے اس کو موٹاپا کہتے ہیں. اور جو آپ نے اشتہارات کی بات کی تھی، ایک تو چربی وہ ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے، جو جلد کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نقصان دہ ہے. لیکن اصل نقصان دہ چربی وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے، آپ کی شریانوں میں ہے، آپ کے جگر میں ہے، آنتوں میں ہے، مختلف آرگنز کے ساتھ ہے، جو پیٹ کے اندر ہے. کیوں یہ نقصان دہ؟ کیونکہ یہ ایک مستقل ایک سوزش کا عمل جاری رکھتی ہے. جو فیٹ سیلز ہوتے ہیں یہ سوزش کا عمل جاری رکھتی ہے. جس سے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے جگر پہ چربی چڑھ جانا سنا ہوگا یا کالا یرقان سنا ہوگا. تو پہلے لیور فیل ہونے کی اور لیور یعنی جگر ٹرانسپلانٹ یا پیوند کاری ہونے کی جو ریزن تھی سب سے بڑی، وہ یرقان تھا، پیلیا، ہیپیٹائٹس تھا. اب اس کی وجہ جو ہے وہ موٹاپا بنتی جا رہی ہے. کیونکہ موٹاپا جو فیٹی لیور ڈیزیز کراتا ہے، یعنی فیٹ سیلز جگر میں جمع ہو گئے، جگر بڑا ہو گیا، انہوں نے سوزش کی وقت کے ساتھ ساتھ جگر فیل ہوتا رہا. یہ موٹاپے کی ایک چھوٹا سا وہ ہے. موٹاپے کی جو سب سے جو بہن ہے اس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں. اللہ، موٹاپے کی بہن ڈائبٹیز. اور دنیا میں ہر 5 سیکنڈ پہ ایک جو ہے وہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن سے مر جاتا ہے، نو میٹر آپ کا ایج کیا. آپ کا ایج کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بیماری کا علاج ہے کیا، کیونکہ کئی نسخے بتائے جا رہے ہیں، کئی اشتہارات آ رہے ہیں کہ جدید دور کے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ آپ کا آپریشن کیا جا سکتا ہے. ہر قسم کے نسخے جو ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، اشتہارات میں بھی دیکھ رہے ہیں.
اس موٹاپے سے، اس بیماری سے چھٹکارا پانے کا طریقہ ہے کیا؟ دیکھیں اگر کوئی چیز وبا کی صورت اختیار کر جائے نا تو اس کا پہلا کام تو پریونشن کہ آپ اس سے بچائیں. بچاؤ کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جو پیٹرول گاڑی میں ڈالتے ہیں بہت فکر کرتے ہیں کیسا ہے. ہم جو کاسمیٹک استعمال کر رہے ہیں ہمیں بڑی فکر ہے کہاں کا بنا ہوا ہے, لیکن جو منہ میں ڈال رہے ہیں اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے منہ میں صرف وہی چیز ڈالیں جو آپ کے لیے صحیح ہے تو یہ پہلا کام تو یہ ہے. اور یہ کام بڑوں کے کرنے کا نہیں ہے. اس وقت تو یہ وبا اتنی بڑی ہے کہ ہمیں بچوں کو اسکولوں سے یہ چیز سکھانی ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے. اور WHO کے حساب سے ہر بچے کو روزانہ 1 گھنٹے ماڈریٹ فزیکل ایکٹیویٹی یعنی کھیل کود کرنا چاہیے. ہم حکومت کو دیکھنا چاہیے اس کے کتنے مواقع ہیں ایجوکیشن کے, کتنے مواقع ہیں جہاں لوگ چل سکیں, ایکٹیویٹی کر سکیں. تو پہلی بات تو بچاؤ ہو گئی. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ موٹاپا ایک بیماری ہے تو اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں اگر ان کا وزن 10 کلو زیادہ ہے تو وہ موٹے نہیں ہیں, وہ اوور ویٹ ہیں. لیکن اگر آپ کا وزن جو ہے آئیڈیل کے حساب, قد کے حساب سے ہوتا ہے وزن کا تناسب, ٹھیک ہے, جسے باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں. اگر آپ کا وزن جو ہے 20 کلو زیادہ ہے تو آپ موٹاپے کے مرض کا شکار ہیں, آپ پہ ٹھپا لگ گیا کہ آپ موٹے ہیں یا آپ اوبیس ہیں. اگر آپ کا وزن 30 کلو زیادہ ہے تو اس کو کہتے ہیں موٹاپا درجہ 2, اوبیسٹی کلاس 2. اور اگر آپ کا وزن 35 سے 40 کلو گرام زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ماربڈ اوبیسٹی یا موٹاپا درجہ 2. نہیں, یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں ماربڈ کا مطلب بیماری ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں بیماریاں اور موٹاپا آپس میں جڑ گیا, مطلب کنفرم ہی ہو گیا, کنفرمیشن ہو گیا. اب اگر آپ اس لیول پہ کلاس 3 پہ تو آپ کا اس وقت ماڈرن سائنس میں صرف ایک ہی علاج ہے جسے ہم بیریاٹرک سرجری کہتے ہیں. ٹھیک. جس کا مطلب ہے موٹاپے کا آپریشن سوراخوں کے ذریعے میدے کو کاٹ کے چھوٹا کر دیا, ٹھیک ہے, یا میدے کو نہ صرف چھوٹا کیا بلکہ اس کے ساتھ ایک آنت بھی جوڑ دی تاکہ آپ کا 40, 50, 60, 70 کلو جتنا بھی وزن ہے وہ کم ہو جائے اور کم رہے. اچھا, اس کو بیریاٹرک سرجری کہتے ہیں. بیریاٹرک سرجری, بالکل. اب جب آپ نے یہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ یار ان لوگوں کی تو ڈائبٹیز بھی صحیح ہو رہی ہے, انسولین سے جان چھٹ رہی ہے, وزن کم ہونا شروع ہوا تو صحت مند ہونا شروع ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ ہارمونل فائدے ہو رہے ہیں. لڑکیوں کے اندر جو PCOS یا ہارمونز کی بیماری ہے وہ ختم ہو رہی ہے, بانجپن ختم ہو رہا ہے. لوگ موٹاپے کی وجہ سے جو لڑکیاں پریگننٹ نہیں ہو پا رہی ہیں وہ پریگننٹ ہو رہی ہیں. جو کارڈیک ایونٹ ہے یعنی ہارٹ اٹیک یہ کم ہو رہے ہیں, فالج کم ہو رہا ہے, لوگوں کی زندگی بڑھنی شروع ہو گئی. تو آپ نے اس کا نام بدل کے اس کو کہہ دیا میٹابولک سرجری, کیونکہ اس سے یہ جو دوسرے بیماریوں کے جو فوائد ہیں اس کی وجہ سے اس کا نام میٹابولک سرجری. تو پھر پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ کو اوبیسٹی کلاس 3 ہے, 35-40 کلو وزن زیادہ ہے اور آپ کو کوئی بھی بیماری ابھی نہیں ہے تب بھی آپ کا علاج صرف آپریشن ہے. کیونکہ آپریشن کے بغیر اتنا وزن کم کرنا اور کم رکھنا ممکن نہیں. لیکن میٹابولک سرجری کی اگر ہم بات کریں تو کیا ایسی کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں, کوئی نقصانات ہیں؟ یہ ایک محفوظ سرجری ہے, جیسے کہ پتے کی پتھری کی سرجری ہوتی ہے یا بچہ دانی نکلوانے کی سرجری, اسی طرح ایک محفوظ آپریشن ہے. دنیا میں ہر سال تقریباً 10 لاکھ آپریشن ہوتے ہیں دنیا میں. تو ایک سیف اسٹیبلش سرجری ہے. اچھا, دوسری بات میں آپ کو کلیئر کر دوں, اگر آپ کو موٹاپا درجہ 2 میں یعنی آپ کا وزن 20 کلو زیادہ ہے اور عالمی اداروں کے حساب سے گائیڈ لائن کیا ہے کہ اگر آپ کو اس کے ساتھ شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا PCOS ہارمون کا مسئلہ یا خراٹوں کی بیماری ہے تو کوئی بھی ایسی بیماری اس کے ساتھ ہے تو زندگی کو رسک بڑھ گیا تو اس لیے ان کا علاج آپریشن ہے. اچھا, اب اس سے وزن اگر اس سے بھی کم ہے, آپ کا اتنا زیادہ نہیں, اوبیسٹی کلاس 1 ہے, تو اس کے لیے مختلف دوائیں, مختلف علاج ٹھیک ہے موجود ہے. اس کے لیے آپریشن بہت ریکمینڈڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا جو سوال اشتہارات کا تھا میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس کو فرق کر لیں, موٹاپے کی بیماری جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی اور یہ کہ باڈی کنٹورنگ, باڈی کا شیپ میں خوبصورت نظر آ رہا ہوں, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لائپوسکشن کروا رہے ہیں جس کا مطلب کیا ہے کہ جلد کے نیچے سے سوئیوں کے ذریعے چربی نکلوا لینا, سکشن کا مطلب کھینچنا, لائپو کا مطلب فیٹ, اس کے اندر میکسیمم وزن جو آپ کم کر سکتے ہیں وہ 4 سے 5 کلو ہے میکسیمم لائپوسکشن سے. تو یہ موٹاپے سے یا بیماری کا علاج نہیں ہے, یہ ایک باڈی کنٹورنگ ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی کہے کہ جی میری جو یہ نیک ہے, یہ میری جو یہ جگہ ہے یہاں پہ چربی زیادہ ہے لیکن میرا وزن تھوڑا سا زیادہ ہے, یہ میرا وزن نارمل ہے, میں موٹاپے کا شکار نہیں ہوں. آپ لائپوسکشن کریں گے تو کاسمیٹک علاج ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ نے ایک 3D کے نام سے سنا ہوگا. 3D کیا ہے کہ جس کے اندر جلد کے نیچے الٹرا سونک ویو کے ذریعے آپ جو ہے وہ فیٹ سیلز کو برن کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی کی جو ویسٹ ہے وہ ایک
इंच या इस तरह कम हो जाती है। ठीक है। अगेन मैं बताऊं, ये मोटापे का इलाज नहीं है, बॉडी कंटूरिंग है, ये कॉस्मेटिक ये सर्जरी है, मोटापे का इलाज नहीं है, इसका मोटापे से- एंड इट्स टेम्पररी, इट्स टेम्पररी, इट विल कम बैक, है ना सर? बिकॉज मोटापा एक क्रॉनिक मर्ज है। हाँ, ठीक ये है, चर्बी अब दोबारा तक बन का- जाएगी। तो ये लोगों को ये समझना चाहिए। देखें, अगर आपको मोटापा है तो लाइपोसक्शन, 3D, ये तमाम चीजें इसका इलाज नहीं है। इलाज नहीं ठीक है। अगर आपको मोटापा नहीं है, आपको बॉडी कंटूरिंग चाहिए, कोई चाहता है मेरा सीना बड़ा नजर आए या मेरा पेट थोड़ा सा श्रिंक हो जाए, मेरी थाइज या टांगे थोड़ी मोटे हैं, कूल्हों पे जरा चर्बी है, लेकिन वजन सही है, मैं मोटापे का शिकार नहीं हूँ, तो वो लोग इस तरह के ट्रीटमेंट, जिस तरह के 3D है, लाइपोसक्शन है, ठीक है, इसी तरह क्रायोथेरेपी होती है जिसमें बहुत यानी कम दर्जा हरारत फ्रीज कर देते हैं जल्द के नीचे चर्बी के सेल्स को। फिर आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि इससे कौन सी चर्बी जा रही है, जो जल्द के नीचे है। जल्द के नीचे है, जो चर्बी आपकी शरीयानों में organs है, है, हाँ। जो आपको स्ट्रोक या फॉलिश करवा रही है, जो आपको हार्ट अटैक करवा रही है, उसके ऊपर इस तरह की जो बॉडी कंटूरिंग के जो तरीके हैं वो काम नहीं करते। डॉक्टर साहब से आखिरी मुख्तसरन जवाब दीजिएगा जरूर कि अगर आप सर्जरीज बायोरेटिक करवा लेते हैं, इस तरह आपने बताया, सर्जरी करवा भी लेते हैं, तो क्या डाइट पे आपको कंट्रोल फिर भी नहीं रखना पड़ेगा? आप खुला खा सकते हैं जब भी हो? देखिए, बैरियाट्रिक सर्जरी कर दी क्या है? एक तो आसान सी बात है कि आपका टैंक या आपके मैदे का साइज कम करती है, तो आप कम खाते हैं, पेट भर जाता है। ठीक। ये इसका असल तरीक़ाकार क्या है कि बॉडी के अंदर हार्मोन्स की तब्दीली करती है। ठीक। हार्मोन्स की तब्दीली से होता क्या है कि जो आपका सेटाइटी सेंटर यानी दिमाग के अंदर जो हिस्सा आपको बताता है कि मेरा पेट भर गया है, भूख खत्म हो गई है, हाँ। वो सेंटर पे ये इफेक्ट करती है, तो आपको भूख नहीं लगती। अच्छा, आपकी भूख बहुत कम हो जाती है। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स मोटापे का शिकार है या नहीं है, क्या उसको हर वक्त कोक पीते रहना चाहिए? क्या उसको हर वक्त नहीं मीठे पीनी चाहिए, नहीं ठीक है? पीनी अच्छा, चाहिए, एहतियात तो आपको करनी बिल्कुल। चाहिए। आप तमाम सब कुछ खा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है। ये नहीं है ऑपरेशन के बाद कि आपका खाना पीना बंद हो जाएगा। आप खाएंगे सब कुछ, लेकिन आपकी क्वांटिटी कम होगी और आप हेल्दी भी खाएं। आप हेल्दी, हम जो पोस्ट ऑप जो पूरा फॉलो होता है उस पे यही सिखाते हैं कि आप किस तरह हेल्दी खाना खाएं, और वजन कम हो जाता है और फिर कम रहता है। जबरदस्त। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड साथ बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा हमारा आज का डॉक्टर साहब के साथ। और डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल है आई एम श्योर जिन लोगों ने देखा होगा उनके बात समझ में आ गई होगी, और डेफिनेटली मैं सोशल मीडिया पे भी इस बारे में जरूर बात करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर सनवीर हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर के बाद रहिएगा हमारे साथ, यू बी राइट बैक।